جس نے ایک کو دھوکہ دیا وہ ہے ہی دھوکے باز. اس کی عادت بن چکی ہے, اس کی عادت بن چکی ہے. جو ایک کے ساتھ نہیں نبھا سکا وہ کسی اور کے ساتھ کیا نبھائے گا. اکثر اوقات میں نے لڑکوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی وہ لڑکی بے وفا نکلی, اس نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ غداری کی, وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی. تو جب آپ کو پتہ تھا کسی اور کے ساتھ چلی گئی اور آپ کے ساتھ جو ہے اس نے غداری کی تو آپ وفادار بن جاتے. ہاں, آپ جھک جاتے, آپ وفاداری جو ہے وہ دکھاتے ہیں نا, آپ اس کو پکڑتے ہیں نا گردن سے, آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ کیوں میرے ساتھ جو ہے بے وفائی کی ہے, اس کی بے وفائی پکڑ کے جو ہے اس کو احساس دلاتے ہیں نا کہ آپ وفادار ہیں. آپ نے بھی نہیں احساس دلایا کیونکہ آپ کہیں اور بزی تھے. آج کل رشتے نبھتے ہی اس لیے نہیں ہیں. پھر لڑکیاں لڑکوں کو کہتی ہیں کہ بے وفا ہیں. اچھا, سب کا پلان بھی ہوتا ہے, لڑکے کا بھی ہوتا ہے, لڑکی کا بھی ہوتا ہے, سب کا ہوتا ہے. آج کل کوئی بھی کسی ایک شخص پہ ریلائی نہیں کر رہا. لوگوں کے پاس پلان بی کی بات کر رہی ہیں آپ, پلان سی, پلان ڈی, پلان ای ایف تک ہے, یہ جی ایف تک ہے. یہ پلان بہت آگے تک نکل چکے ہیں. یہ پلان اب صرف پلان بی تک نہیں رہ گئے کہ ایک آپ کے پاس ملٹیپل پلانز ہیں, اور ملٹیپل پلانز کے ساتھ پلانز ہیں. کسی سے پیسے کا پلان ہے, کسی سے شہرت کا پلان ہے, کسی سے کام کا پلان ہے, مختلف پلان سیٹ کیے ہوئے ہیں. آج کا جو کردار ہے نا, آپ کا, میرا, کسی کا بھی جو کردار ہے وہ موبائل فون ہے. ہسٹری, ساری ہسٹری, آپ کی ساری ہسٹری آپ کا موبائل فون ہے. یہ آپ کا کریکٹر, پہلے کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کاغذ پہ ملتے تھے, ابھی کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ موبائل فون ہے آپ کا. جس نے کریکٹر سرٹیفکیٹ دیکھنا ہے موبائل فون لے لے. جس کا موبائل فون اس کے بچوں کے ہاتھ میں بھی ہے, اس کے گھر والے بھی کھول لیتے ہیں, وہ اس کا کریکٹر ہے. ڈاکٹر نبی, آج کل کسی کے ساتھ جب برا ہو جاتا ہے نا تو ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں برا ہوتا ہے, میں نے ایسا کیا ہی کیا ہے, لوگ اتنا کچھ کر جاتے ہیں, ان کے ساتھ تو کچھ برا نہیں ہوتا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمیشہ ہر بندے کے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا ہے؟ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ کچھ اچھا بھی ہوا. اچھا ہوا, بالکل. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہو, آپ خود بھی کہیں غلط ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر بندہ سامنے والا ہی غلط ہو. ہم کہاں کہاں غلط ہو سکتے ہیں, ہمیں اپنا احتساب کرنا پڑے گا. ہم کہاں کہاں جو ہے وہ دوسرے بندے کو ڈاج کروا رہے ہیں یا دوسرے بندے کو سمجھنے میں کوتاہی کر رہے ہیں, یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا. اچھا, دوسرا بندہ کہاں کہاں ہم سے غفلت کا, اگر آپ کو پتہ چل گیا نا آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ بھی سٹارٹنگ میں ہے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ قابل اعتبار نہیں ہے, آپ ریلیشن شپ جو ہے وہ سے نکلنے کی کوشش کریں. وہ بندہ آپ کے لیے یوزفل نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنے ہی جیسے کسی اور بندے کے لیے جو ہے وہ یوزفل ہو جائے, کیونکہ برے لوگ بھی ہر جگہ برے نہیں ہوتے. برے لوگ بھی ہر کسی کے لیے برے نہیں ہوتے, اپنے ہی جیسے لوگوں کے لیے وہ اچھے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ کس نوعیت کے ہیں. آپ کو آپ کے ہی مائنڈ کے لوگ اچھے لگتے ہیں. ایگزیکٹلی, ہاں جی. آپ بے وفا نہیں ہیں تو آپ کو بے وفا نہیں ملنا چاہیے. آپ نے اگر وفاداری کی ہے نا تو پھر وفادار آدمی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. میں دنیا میں صرف ایک چیز کی قائل ہوں, میں کہتی ہوں بندہ سب کچھ کر لے, پیسوں کی کرپشن کر لے, اس پہ آپ کو سزا مل جاتی ہے, آپ کے پیسے ریکور ہو جاتے ہیں, رشتے کی کرپشن نہ کرے. رشتے کی کرپشن کی ریکوری نہیں ہے, نہیں ہے, بالکل. رشتے میں ایک دفعہ کرپشن کر لی تو اس کے بعد کوئی ڈیلیوری, کوئی واپسی, کوئی ریکوری کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. رشتہ ٹوٹ جائے گا, اور رشتہ ایک دفعہ ٹوٹ گیا تو وہ آپ دوبارہ نہیں جوڑ سکتے, کیونکہ اعتبار کا پرندہ ایک دفعہ اڑ جائے تو وہ واپس آ کر نہیں بیٹھتا. وہ واپس جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا. آپ نے جسے ایک دفعہ دھوکہ دیا ہو وہ کیسے آپ پر اعتبار کرے گا؟ آپ کو اپنا اعتبار بنانا پڑے گا, اور اس اعتبار بنانے میں آپ کو وقت لگے گا. ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ہفتہ گزرا اور ایک ہفتے بعد آپ نے پھر وہی کام شروع کر دیے. ایک ہفتہ آپ نے دوسرے بندے کو جو ہے وہ کہا جی میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں, اب میں بالکل صحیح ہوں, اور ایک ہفتے بعد پھر وہی تماشے شروع. ایسے بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں, اسے دنیا گھوم آنے دیں, اسے لوگوں کی جو ہے وہ رویوں کا شکار ہونے دیں. اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکا, اتنے وفادار بندے کے ساتھ نہیں چل سکا, تو وہ کسی اور کے ساتھ کیا چلے گا؟ اسے اپنے ہی جیسا کوئی بے وفا مل کے جب اسے دھوکہ دے گا تو اس کی عقل ٹھکانے آئے گی. بالکل, بالکل. اور میں ایسی عورتوں کو بھی کہتی ہوں جن کے شوہر دوسرے جگہوں پہ ملوث ہوتے ہیں اور انہیں پتہ بھی ہوتا ہے, وہ ساری ریکی بھی کر لیتی ہیں, انویسٹیگیشن بھی کر لیتی ہیں, پھر بھی آپ کیا کر لیں گی؟ چلیں جی آپ نے انویسٹیگیٹ کر لیا کہ آپ کا شوہر کس عورت کے ساتھ ہے, کہاں پر ہے, کیا کر رہا ہے, تو پھر آپ کیا کر لیں گی؟ کہ شادی بھی کر لی, پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ اور اگر کہیں اس نے شادی بھی کر رکھی ہے اور آپ سے چھپا رکھا ہے, تو پھر بھی آپ کیا کر لیں گی؟ ایک عورت کیا کر لے گی؟ زیادہ سے زیادہ طلاق لے لے گی, زیادہ سے زیادہ اپنے گھر چلی جائے گی, روٹ جائے گی, بچے اٹھائے گی, نکل جائے گی, کیا کرے گی؟ اس کے علاوہ کیا کرے گی؟ اس کی اپنی زندگی برباد ہوگی سب کرنے سے. ایک عورت کی جوانی کھا جاتا ہے ایک بے وفا مرد.
عورت کی جوانی برباد کر دیتا ہے ایک بے وفا مرد. ایک بے وفا مرد ایک عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اس کی ایموشنز کے ساتھ کھیلا جاتا ہے, اس کے دل کو توڑا جاتا ہے. ایک بے وفا آدمی اس دھرتی پہ ہی بوجھ ہے, اور آدمی زیادہ تر ہے ہی بے وفا. آپ کو پتہ ہے, اچھے بھی بہت ہیں, سچے بھی بہت ہیں, لیکن بے وفائی کر جائیں گے, کہیں نہ کہیں بے وفائی کر جائیں گے. اچھے سچے بھی بے وفائی کر جاتے ہیں. عورت ایسی چیز ہے کہ جن سے مخالف کی اٹریکشن کے لیے بنائی گئی ہے. مرد کبھی بھی بہک سکتا ہے. مرد کو ایسے ہی ولی اللہ کا جو ہے وہ لقب نہیں دیا گیا, اپنے نفس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے اگر ہم مرد کی بات کرتے ہیں تو تمام مرد اولیاء اللہ مرد ہیں. مرد ذات کا یہ مقام ہے کہ جس میں داتا گن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, اور جو ہے وہ آپ اگر محبت کی بات کر لیں تو بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی میں کو مٹا کے, اپنے من کو مٹا کے, اپنی نفس کو مٹا کے, عورت کو سائڈ پہ کر کے جو ہے وہ صرف اللہ کی راہ پکڑ لی. یہ مرد کامیاب ہیں, وہ فلاح پا گئے. انہوں نے اللہ کے لیے جو ہے وہ اپنی محبت کو وقف کر دیا. مجھے بتائیں آج کے مرد ایسا کرتے ہیں؟ آج کون سے ولی اللہ جو ہے وہ آ رہے ہیں؟ آج کون سے ایسے لوگ ہیں جو نیک اور شریف لوگ ہیں؟ آج تو وہ لوگ بھی جو ہے شیطانیت پر اتر آئے ہیں جو اللہ کا بے تحاشا نام لیتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. میرے پاس 2-3 کیس اس طرح کے آئے کہ جس میں خاتون کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ انتہائی اللہ والے ہیں, انتہائی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور لوگوں کے سامنے وہ اتنے اچھے ہیں, لیکن انہیں عورتوں کا شوق ہے, عورتوں کے شوقین ہیں. اور وہ برملا اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی لسٹ ہے کہ میں, اور مجھے عورتیں جو ہے وہ پسند ہیں اور میں عورتوں کو نہیں چھوڑ سکتا. اور وہ انتہائی, اب میں کیا کہوں, شیطان آپ کو آزما رہا ہے. آپ کا جو مکافات عمل تو ایک الگ چیز ہے, جو آپ کی آزمائش ہے یہ کسی بھی مرد کی آزمائش ہے. عورت کے پیچھے اگر مرد چلا جائے تو آدھا ایمان چلا جاتا ہے. ایک غلط عورت کئی مرد جو ہے وہ برباد کر سکتی ہے, ایک غلط عورت, لیکن کئی غلط مرد مل کے جو ہے وہ ایک نیک عورت کو برباد نہیں کر سکتے. یہ عورت کی پاور ہے, یہ عورت کی پاور ہے. عورت تو عظیم ہے, عورت عظیم ہے, بالکل عورت عظیم ہے. عورت ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, ایسے ہی تو نہیں ہے. عورت ہی تو جو ہے وہ مرد کو پیدا کر رہی ہے اور پورے گھر کو بسا رہی ہے, اور پورے گھر کو چلا رہی ہے, بسا رہی ہے. تو عورت کا کردار بڑا اہم ہے. جس طرح مرد کو جو ہے وہ کردار پر اہمیت دی گئی ہے, اس طرح عورت کے کردار پہ بھی. آج عورت میسر ہے تو مرد غلط ہے نا, مجھے بتائیں. آپ کے یہاں ڈیٹنگ ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں, زیادہ تر آپ کے چاہنے والے, آپ کے شوہر, آپ کے بھائی, آپ کے رشتے میں آپ کے جو ہے وہ پسندیدہ شخص ڈیٹنگ ایپس میں ملیں گے آپ کو. اچھا, مختلف ڈیٹنگ ایپس بنی ہوئی ہیں جہاں پر جو ہے وہ مختلف ممالک کی خواتین جو ہے وہ وہاں پر ہیں. ایسی ایپس جو ہے وہ متعارف کروا دی گئی ہیں جس میں باقاعدہ وہ نکاح کرا دیتے ہیں. نکاح کرا دیتے ہیں جی, آن لائن نکاح کرا دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت جو ہے وہ 1 مہینے جو ہے کے لیے آپ سے ملاقات کرنے آ جاتی ہے, وہ آپ کی بیوی بن جاتی ہے, اور اس طرح آپ کی دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی ہو جاتی ہے. اور یہ سارے جو تماشے شروع ہوئے ہیں, یہ ایپس بنی ہوئی ہیں, یہ سارے کام ہو رہے ہیں. پھر وہ شادی چلتی ہے؟ وہ شادی چل سکتی ہے. مجھے بتائیں, جو عورت آپ کو کسی ایپ سے ملی ہے وہ عورت عزت دار ہے, وہ عورت خاندانی ہے, اس عورت نے گھر بسانا ہے, اس عورت نے پتہ نہیں اور کتنے لوگوں سے جو ہے وہ یہ چکر چلایا ہوا ہوگا. پیسے کے لالچ میں عورت اتنی لالچی ہو چکی ہے کہ مختلف ویب سائٹس کی زینت بن چکی ہے. ایسے گروپس بن چکے ہیں آپ کے لاہور شہر میں. میں نے اپنے جاننے والوں کے موبائل فون میں ایسے گروپس دیکھے ہیں جس میں لڑکیوں کی تصویریں اور ساتھ میں ان کے ریٹس جو ہے وہ آتے ہیں. کہ ریٹس لکھے ہوتے ہیں, ریٹ لکھے ہوتے ہیں کہ یہ عورت کتنے میں بکتی ہے. یہ ریلیشن شپ نبھائیں گے آپ, یہاں ریلیشن شپ بنائیں گے, کس پہ بھروسہ کریں گے آپ؟ پھر جب میں ایسی باتیں کرتی ہوں تو پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ کیا کہہ رہی ہیں. میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہوں, اور سب سے پہلے میری انویسٹیگیشن جو ہے وہ اسی چیز پر ہے کہ یہ بے راروی کہاں سے آ رہی ہے, یہ جو بے حیائی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے, یہ پرابلم ہے کیا. پہلے وقت میں جو آج سے 10 سال پرانی بھی نیشن تھی نا ہمارے والی, ہم پڑھتے تھے, وہ لڑکوں کی ڈیٹنگ پہ جانے کی بجائے جو ہے نا وہ ہم اپنی جو ہے وہ لائبریری میں ملتے تھے. آج کی جو جنریشن ہے اور جو جنریشن زی ہے ان کو صرف ڈیٹنگ کا ہی کام ہے, اور اب تو گھر بیٹھے ڈیٹنگ ہو رہی ہے.
اب تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب تو آپ جو ہے وہ آپ کو وہاں پر جو ہے وہ جگہ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے اور لوگ بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں. آن لائن جو ہے وہ آپ کی ڈیٹ ہو رہی ہے, آپ کو لڑکا بھی مل گیا, لڑکی بھی مل گئی, گھر بیٹھے ہی آپ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. آپ کو تو اب جو ہے وہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اور عورتیں پیسے کھا رہی ہیں, رشتے خراب ہو رہے ہیں, گھر خراب ہو رہے ہیں. 4 بچوں کے باپ جو ہے وہ ڈیٹنگ ویب سائٹ پر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ ڈیٹنگیں مار رہے ہیں. وہاں سے جو ہے وہ نکاح ہو رہے ہیں, جی ہم نے دوسری شادی کر لی, ہم نے تیسری شادی کر لی. یہ کون سا نکاح ہے بھائی جس میں آپ جو ہے وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ تو مجھے بتائیں اس طرح کی. اور پھر دوسری اور ایک اور خاص بات بتا دوں میں آپ کو کہ جس میں جو پھر تہلکا مچ جائے گا آپ کے پروگرام سے. اس طرح کے واٹس ایپ, ہڈن واٹس ایپ بن چکے ہیں کہ آپ کے پاس ایسی ایپ آ چکی ہیں, ہڈن ایپس آ چکی ہیں کہ مرد حضرات اکثر فون میں وہ ہڈن ایپ جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور اس سے آپ کا واٹس ایپ جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے. واٹس ایپ گم ہو جاتا ہے؟ ہاں, واٹس ایپ گم ہو جاتا ہے. کیسے؟ بس وہ ہڈن ایپ ہے, وہ آپ جب اپنے موبائل میں کر لیں گے تو آپ کا جو وہ واٹس ایپ جس سے آپ خواتین کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, وہ ہڈن ہو جائے گا. اور وہ ایون وہ ایپ بھی ہڈن ہوتی ہے. جب تک آپ 2 دفعہ جو موبائل پہ کلک نہ کریں وہ ہڈن ایپ جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں آتی. یہ باتیں مجھے کہاں سے پتہ لگتی ہیں بتائیں نا, یہ انویسٹیگیشن ہے. یہاں پر میرے پاس جب لوگ اپنے معاملات لے کر آتے ہیں تو وہ مجھے ایسی ایسی چیزیں بتاتے ہیں. ایک بندہ ہے, اس نے اپنے موبائل فون کا پاسورڈ جو ہے وہ دے دیا کہ یہ لو جی پاسورڈ تمہارے پاس ہے. اب ہے ہی اس میں ہڈن ایپ, اور ہڈن طریقے سے جو ہے وہ واٹس ایپ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. بیوی کو کیا پتہ چلے گا؟ جو واٹس ایپ بیوی کے سامنے ہے اس واٹس ایپ پہ تو کچھ ہے ہی نہیں. بتائیں کہاں گیا پھر آپ کا جو ہے یہ دھوکے بازیاں اور جھوٹ ہیں. تو مجھے آپ بتائیں پھر کس پہ اعتبار کریں, کہاں جائیں؟ ایسے تو بندہ پھر نہیں رشتے نبھا پائے گا. اس لیے میں کہتی ہوں کہ چھوڑ دیں. ہر بندہ یہی کر رہا ہے, ہر بندے کا کسی نہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے, ہر بندہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے. آپ اچھا بندہ تلاش نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ انہیں اچھا بنا سکتے ہیں. جس نے دھوکہ کرنا ہے اسی نے کرنا ہے, جس نے نہیں کرنا اس نے نہیں کرنا. سارا دن ہم جو ہے وہ میڈیا میں کام کرتے ہیں, آپ بھی ایک خاتون ہیں, میں بھی ایک خاتون ہوں, ہم دونوں جو ہے وہ سارا دن کام کرتے ہیں. اور ہم جیسی بہت ساری لڑکیاں, بہت سارے لڑکے, ورکنگ لیڈیز بھی اور جو بوائز بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں. اگر میں نے بہت سے لوگوں کو موبائل فون کے ساتھ دیکھا ہی نہیں کبھی. کیا مطلب؟ کہ موبائل فون پہ زیادہ ٹائم ہی نہیں اسپینڈ کرتے, اپنے کام سے کام کرتے ہیں نا, بیسیکلی وہ بیزی ہوتے ہیں. لیکن جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی گندی سوچ ہے, جن کی شیطانیت جو ہے وہ ذہن پہ اتری ہوئی ہے, وہ ہر جگہ بیٹھ کر جو ہے وہ ڈیٹنگ ویب سائٹس پہ بھی ہیں, وہ لڑکیوں سے چیٹنگ بھی کر رہے ہیں, اور وہ جو ہے وہ ہڈن ایپس کر کے جو ہے وہ اپنے واٹس ایپ بھی چھپا رہے ہیں. تو یہ مخصوص طبقہ ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, لیکن میجورٹی ہے. یہ یاد رکھیے گا, اچھے لوگ کم ہیں, برے لوگوں کی دنیا ہے, برے لوگ زیادہ ہیں. تو آپ اچھا بندہ تلاش نہیں کر سکتے. اچھا بندہ تو آپ کو قسمت سے مل گیا تو آپ سے, میں کہتی ہوں آج کے دور میں آپ سے اچھا بندہ ہی نہیں ہے. میرا ایک جگہ انٹرویو ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا دوبارہ شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے. لیکن آپ کو کیسا بندہ چاہیے؟ میں نے کہا مجھے ایسا بندہ چاہیے جو سچ بولتا ہو, جو جھوٹ نہ بولے, جس کا اگر کسی کے ساتھ افیئر بھی ہو, کوئی چکر بھی چلائے تو مجھے پتا ہو کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے. چھپ کے نہیں, چھپ کے کرنے والا بندہ جو ہے وہ اس کو میں قبول نہیں کرتی. تو وہ صاحب بولے کہ بھائی آپ فرشتہ ڈھونڈ رہی ہیں, وہ تو ممکن نہیں ہے, وہ تو ممکن نہیں ہے. تو اسی لیے جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر آپ رشتے کیسے نبھائیں گے؟ ہم بھی کیسے ٹرسٹ کریں گے کسی پر کہ اگر ہمیں بھی اپنی زندگی شروع کرنی ہے یا ہم دوبارہ سے جو ہے ریلیشن شپ میں آنا چاہیں تو ہم کس پہ ٹرسٹ کریں؟ بالکل. اسی لیے تو شادیاں نہیں ہو رہی, عورتیں گھر بیٹھی ہیں. اسی لیے شادیاں نہیں ہو رہی کہ آپ کا ٹرسٹ لیول ہی نہیں ہے. اور اگر کسی پہ ٹرسٹ کر کے آپ اس سے شادی کر لیتے ہیں تو وہ آگے سے اتنا بڑا شیطان نکلتا ہے کہ انسان جو پریشان ہو جاتا ہے کہ اس سے شادی کی ہے. کافی دفعہ آپ لوگوں کے بارے میں لوگوں سے پتہ بھی کر لیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے اچھا ہے. کہتے ہیں کہ کسی مرد کی اصلیت پتہ کرنی ہو نا تو اس کی بیوی سے کرو, اس کی بہن اور ماں تو اچھا ہی بتائیں گی, اس کے رشتہ دار تو اچھا ہی بتائیں گے. کچھ لوگوں کے 3 چہرے ہوتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ گھر والوں کے ساتھ کچھ اور ہوتے ہیں, رشتہ داروں اور باہر والوں کے ساتھ کچھ اور ہوتے ہیں, اور تیسرا چہرہ جو ان کے اپنے پرسنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس میں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. اور ان کا اصل چہرہ وہ ہوتا ہے جو ان کے قریب کے پرسنل لوگ ہوتے ہیں نا, جو ان کے بہت قریب ہوتے ہیں, وہ ان کو جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. 3 چہرے رکھنے والے لوگ, 3 چہرے رکھنے والی عورتیں اور 3 چہرے رکھنے والے مرد. یہ 3 چہروں والے لوگ جو ہے وہ دنیا کے سامنے, جو آپ کو لگے نا دنیا جس کی بہت تعریف کر رہی ہے, بہت اچھا بندہ ہے, دنیا نے تعریف کرنی ہے بھائی, کوئی غلطی نہیں ہے اس میں. اگر آپ کے مخالفین نہیں ہیں تو آپ مومن ہی نہیں ہیں.
آپ کی مخالفت کرنے والا کوئی شخص ہی نہیں ہے, آپ کے بارے میں غلط چھاپنے والا کوئی نہیں, آپ کے بارے میں غلط باتیں کرنے والا کوئی نہیں. اٹس مین کہ آپ منافق ہیں, آپ مومن ہی نہیں ہو سکتے. مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تب تک تم مومن ہی ہو سکتے جب تک تمہارے دشمن نہ ہو. دشمن آپ کو بتاتے ہیں کہ بندہ سچا ہے, دشمنوں سے پتہ چلتا ہے اس کے دشمنوں کی تعداد کتنی ہے, حق پہ ہے بندہ. بھائی اگر یہ حق پہ نہ ہوتا, سچ پہ نہ ہوتا, تو دشمن تھوڑی دوست زیادہ ہوتے, لوگ اس کی تعریف کرنے والے زیادہ ہوتے. یہ کیا ہے کہ ہر جگہ اس نے دشمنی لے رکھی ہے, یہ کیا ہے کہ ہر بندہ اس کی دشمنی کے پیچھے ہے, ہر بندہ اس کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے, لوگ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. یہ بندہ کریڈیبل ہے. میں ڈھونڈتی ہوں ایسے لوگوں کو جن کے خلاف لوگ سازشیں کرتے ہیں, وہ سچے بندے ہیں, سچے ہوتے ہیں نا, وہ سچے لوگ ہیں, کیونکہ وہ کسی کی نہیں مانتے, وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ کسی بندے سے نہیں ڈرتے. جو دل کرتا ہے وہی کرتے ہیں, وہی کرتے ہیں جو صحیح لگتا ہے. ہاں, تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں, ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے جن کے خلاف لوگ سازشیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جس کتاب کو پڑھنے کے لیے منع کیا جائے وہ کتاب ضرور پڑھ لیا کریں, اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہوگا. جس انسان سے ملنے کے لیے منع کیا جائے اس انسان سے ضرور مل لیا کریں. پتہ نہیں وہ انسان کتنا عظیم ہو اور لوگوں نے اس کے بارے میں کتنا گند بکا ہو. اس جگہ ضرور جایا کریں جس جگہ کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ یہاں نہیں جانا. وہاں جا کے دیکھیں تو صحیح کہ مسئلہ ہے کیا, آپ کو پتہ چلے گا. بالکل. لوگ اپنے طور پہ دوسروں کو پریزنٹ کرتے ہیں, آپ ایسا مت کریں. آپ اپنے طور پہ جانچیں کہ بندہ کیا ہے. ہو سکتا ہے جس نے جھوٹا کہا ہو وہی سچا. اچھا, رشتہ کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں اور لڑکے کی جو ہے محلے والے علاقے والے سے پوچھاتے ہیں لڑکا کیسا ہے, اس کا کریکٹر کیسا ہے, اس کا کردار کیسا ہے. پتہ ہوتا ہے انہیں, لیکن کبھی کبھار نہیں بھی پتہ ہوتا. وہ جو ڈائن ہے نا وہ بھی 7 گھر چھوڑ کے وار کرتی ہے. اسی طرح جو چلاک آدمی ہے نا وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بڑا محتاط رکھتا ہے. وہ اپنے بارے میں جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی خراب نہیں ہونے دیتا. چلاک آدمی وہ اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اچھا بنا کے رکھتا ہے. اور جیسے ہی اس کے قریب کا بندہ جو ہے وہ کوئی اس کی اصلیت لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہے, اس کی کریڈیبلٹی گندا کرتا ہے, وہ بندہ اس کو چھوڑ دیتا ہے, اس سے متنفر ہو جاتا ہے, اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی کریڈٹ والی چیزیں ہیں. ہر بندے کے ساتھ چلنا اتنا آسان نہیں ہے. سچ بولنا سیکھے. سچ بہت کڑوا ہوتا ہے, یہ زہر کا کام کرتا ہے سچ. کچھ لوگوں کو میرا سچ ہی تو مار ڈالتا ہے, جیتے جی ہی مر چکے ہیں کچھ لوگ میرے سچ سے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایسے لوگ جو سچ سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے وہ دھرتی پہ ویسے ہی بوجھ ہیں. تو آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ سچ بولنا ہے اور سچ سننا ہے. میں ایسے بندے کو کریڈیبل مانتی نہیں جو سچ نہیں بولتا. بھائی آپ جو ہے دنیا کے سامنے آئے, چھپ کے کرنے کی کیا ضرورت ہے, کھل کے کریں. ہم جب کوئی بھی کام کریں گے کھل کے کریں گے, وہ محبت ہو, وہ دغا ہو, یا وہ کوئی کام ہو, کچھ بھی ہو, کھل کے کریں. یہ دھوکے بازی, چھپ کے دینا, یہ کرنا, یہ سارے معاملات نہیں. برے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, کیونکہ ان کی برائی سب کے سامنے ہوتی ہے کہ یہ ہے ہی برا آدمی. ڈریں ان لوگوں سے جو شرافت کے لبادے میں شیطان ہے. شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور لوگوں کو بتا رکھا ہے کہ ہم شریف ہیں. لبادہ ہے, اندر کچھ اور ہے. ان لوگوں سے ڈرنا چاہیے. برے لوگوں سے نہ ڈریں. برے لوگ تو آپ کے سامنے ہیں. کوئی شراب پیتا ہے تو وہ پیتا ہے, کوئی کسی کو لڑکیوں کا شوق ہے تو ہے, وہ سب کے سامنے ہے کہ غلط آدمی ہے. اس کے پیٹھ پیچھے تو آپ برائی کرتے ہیں. لیکن وہ آدمی جسے آپ بہت اچھا سمجھ رہے ہیں, جس کی کریڈیبلٹی پہ آپ قسمیں اٹھا رہے ہیں یہ بندہ ایسا ہے ہی نہیں, وہی بندہ غلط ہے, وہی بندہ دھوکہ دے گا, وہی بندہ فراڈ لگا رہا ہے. کھل کے کرو جو کرنا ہے. میں کہتی ہوں کھل کے کرو. لوگوں کو پتا ہو کہ آپ غلط ہیں, لوگوں کو پتا ہو کہ آپ صحیح ہیں. یہ کیا چھپ کے کرنا, یہ تو بزدلوں کا کام ہے. بالکل ایسے ہی. تو بزدل نہ بنے. ریلیشن شپ کو بچائیں, اپنے تعلقات کو بچائیں. اور اگر آپ کو پتہ چل جائے آپ کے ساتھ چلنے والا آدمی جو ہے وہ غدار ہے, جیسے غدار وطن کو سزائے موت دی جاتی ہے, ایسے ہی غدار محبت کو جو ہے وہ چھوڑ دینے کی سزا دینی چاہیے. یہی سزا ڈیزرو کرتے ہیں ایسے غدار جو محبت میں غداری کرتے ہیں. اور محبت میں غداری پتہ کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص کے ہوتے ہوئے دوسرے شخص کو جگہ دینا. محبت شرک برداشت نہیں کرتی, جیسے اللہ شرک برداشت نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی. اس لیے عورتیں بھی جو ہے وہ محبت میں اسپیس دیں, مرد بھی محبت میں اسپیس دیں, لیکن ایک دوسرے پہ نظر بھی رکھیں. بٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور آپ کی کمپیٹیبلٹی میچ نہیں کرتی, ایک بندہ آپ کو ڈاج کرا رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے, تو آپ اپنا راستہ الگ کریں. دنیا کی بے عزتی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا نے آپ کو کھانے کے لیے نہیں دینا. آپ کی زندگی, آپ کا مینٹل پیس زیادہ ضروری ہے. جو شخص آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے وہ اوروں کے ساتھ بھی کرے گا. بالکل کرے گا. تو اس لیے احتیاط کریں اور محتاط رہیں.
تھینک یو سو مچ. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھ